تو پہلے بینک کو جاتا, بچا زکات صدقہ تو نکال کے روڈ بناتا. ہاں جی, آپ لوگ نہیں مانو, آپ لوگ چوپ دیوانے پنے میں جیپوں کو جو ہے ڈنڈے لگا لے کے پھر رہے لوگ کے نکو کرو یہ کام. آیا وشنو آیا کہتے الیکشن کو آیا سو آیا بول رہے ہیں ہمارے بھائی. مت کرو میرے بھائی, جو لینا ہے وہ خدا سے لو, جو مانگنا ہے وہ مصطفیٰ سے مانگو. جو درے نہ مانگے خدا کے فضل سے آپ کو مل جائے گا. ہمیں کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں, کسی کی کرنے کی ضرورت نہیں, کسی لیڈر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. ہمیں جو لینا انشاءاللہ ہم مدینے والے مصطفیٰ سے لے لیں گے. ہمیں جو لینا خدا سے گے. اس لیے میرے بھائی غیروں کے پیچھے مت بھاگو, کسی کو کچھ نہیں دے. لیڈروں کے پیچھے جتنی محنت ہوتی ہے, اگر تم اتنی اس اسلام کے لیے کر لو تو بیڑا پار رہے گا, نجات ہو جائے گی, تمہاری مغفرت کا سامان جمع ہو جائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں, قربان جو میرے نبی کی بارگاہ میں 7,000 درہم آئے, میرے مصطفیٰ نے سب کچھ لٹا دیا, گھر کچھ نہیں لے گئے, کچھ نہیں لے گئے. حضور پلٹ کر جا رہے تھے, ایک غریب شخص آیا, قربان رحمت للعالمین کی شان کو, ایک غریب آ کر عرض کرنا رسول مجھے آنے میں دیر ہو گئی. آقا جب آپ تقسیم کر رہے تھے میں اس وقت مجلس تھا, سارے تو سب کچھ لے چلے گئے. یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں, مجھے بھی کچھ عنایت فرما دیجئے. اس نے سوچا کہ نبی کچھ لے جا رہے ہو, لہذا میں نبی سے مانگ لوں. نبی پاک نے پلٹ کر کہا نہیں نہیں, میرے پاس اب کچھ بھی دیناروں میں سے بچا ہوا نہیں ہے, ان درہموں میں سے میرے پاس کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے, لیکن ہاں جو میری دربار میں آ جائے وہ رسوا نہیں جا سکتا. جا تجھے بازار سے جو چاہے لے لے, اس بازاری کو کہہ دینا اس کا بل مصطفیٰ ادا کریں گے. کیا شان تھی میرے آقا کی. آپ کی بچی کی شادی ہو, MLA کے پاس جا کے کپڑے لا لو, میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. دیکھو مت جاؤ میرے بھائی, ایسا بڑا ساری کائنات کا بادشاہ ہمارا نبی ہے. اجی یہ لٹانے والے نبی کا لٹانا بند نہیں ہوا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور اپنے دور میں لٹا دیا آج ختم. نہیں, خدا کی قسم نہیں. ایسا سوچ رہے ہو تو یہ سوچ کفر ہے. ارے مصطفیٰ کا صدقہ تو آج بھی لوٹ رہا ہے, ذرا مانگ کے تو دیکھو. اجی مصطفیٰ کا فیضان آج بھی جاری ہے, ذرا پوچھ کے تو دیکھو. جو لے رہے ہیں ان سے پوچھو کیسا کیسا مل رہا ہے, کہاں کہاں سے ہے, کس کس طرح سے ملا ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اب ذرا اور یہ رحمت للعالمین کی شان دیکھو, یہ اپنی رحمت کو کیسے لٹاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, ایک دفعہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بکریوں سے بھری ہوئی وادی چاہیے. بکریاں تھے سرکار کے, چند بکریاں تھے. حضور سے یا رسول اللہ مجھے وہ بک چاہیے جو آپ کی ہے. آپ کے پاس ایک 10 بکریاں ہیں, وہ 10 بکریوں کا دودھ بیچ کے آپ کا گزارا ہو, یا آپ کے پاس ڈیری فارم ہے, 10 بھینسیں ہیں, بھینسوں کے اوپر گزارا ہے, دودھ بیچ کے آپ کماتے کھاتے ہیں. میں آ کے منگا تو دیتے. بیٹھو مولانا, تقریر اچھی کرے آپ رات میں. کیا رات میں تقریر کرتے صبح بھینسا منگتے کیا؟ اجی قربان جاؤ, میرے نبی بارگاہ میں آنے والا کوئی مسلمان بھی نہیں تھا. وہ جو مانگنے آیا مسلمان بھی نہیں تھا, وہ تو یہودی تھا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا, کھیت میں بکریاں چر رہی تھی, کھیت کی بکریوں کو دیکھا, دیکھ کر کہا مجھے وہ بکریاں چاہیے. مصطفیٰ نے ساری بکریوں کی گلوں کے ووٹا پکڑ کھینچ کر میدان کے باہر لائے, اس کے ہاتھ میں دیے, کہا لے کر چلا جا. ساری کی ساری بکریاں دے دی. وہ بکریاں لے گیا, اپنے علاقے میں جا کر کہا سنو سنو لوگوں, یہ بکریاں میں نے محمد کی لالی ہے, خریدا نہیں ہوں. پوچھا تو اس نے دے دیا ہے. میں جانتا ہوں ایسا دینا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ تو سارے نبیوں کا امام بن کر آیا ہے, ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. ایسا لٹانے والا میں نے نہیں دیکھا. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو جا کے اس کا کلمہ پڑھ لو.
ایسی آن سے لٹایا کرتے تھے ہمارے آقا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے نکاح کر کے گھر تشریف لائی. 40,000 دینار لے کر آئی تھی ساتھ میں. کتنے؟ ایک مرتبہ پھر بولو ذرا. 40,000 دینار بولے تو آج کے زمانے کے 400 کروڑ سمجھو آپ. بچوں کا کھیل نہیں ہے 1,000 دینار. کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت بڑے امیر گھر کی بیٹی تھی. صرف سرکار کی محبت میں اپنا گھر بار تجارت سب کچھ چھوڑ دی اور سرکار کے نکاح میں آ گئی تھی. 40,000 دینار لے کر آئی تھی. نبی پاک سے جب نکاح ہوا حضور کے گھر تشریف لائی تو 40,000 دینار سامنے رکھ کر میرے مصطفیٰ جان رحمت سے یہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ یہ دینار قبول فرما لیجئے تاکہ میں خوش ہو جاؤں. حضرت نبی علیہ السلام نے دینار کو قبول کیا. اے خدیجہ تمہاری خوشی کے خاطر میں نے دینار قبول کیا. اپنی خوشی کے خاطر تم اپنے ہاتھوں سے یہ دینار غریبوں میں تقسیم کر دو. قربان جاؤ جی میری آقا کی رحمت کے. صدقے جائے میرے نبی کی رحمت کے. کون تھے جی اس وقت؟ نہ حضرت ابو بکر تھے نہ عمر. ابھی اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا, نبوت نہیں تھی. 25 سال کی عمر ہے میرے آقا کی, جبکہ سارے کے سارے کفار و مشرکین یہود و نصارہ تھے. میرے مصطفیٰ لٹا رہے ہیں, لٹا کر رہے ہیں. کا یہ تقاضا ہے کہ وہ دولت کو بھی لٹایا کرتی ہے, وہ انبار کو بھی لٹایا کرتی ہے, وہ رحمت کو بھی لٹایا کرتی ہے, وہ صدقہ بھی لٹایا کرتی ہے. جو ان کے دربار میں آتا ہے وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں. یہ میرے آقا کی شان کرے. اجی جو اپنے نواسوں کو دین پہ لٹا دے اس کی رحمت کی کیا کہنے. اسی لیے کہا نبی انا اجود بنی آدم, اگر اولاد آدم میں لٹانے والا پیدا ہوا تو وہ صرف میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوا. اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بزرگوں اور دوستو, آقا کی رحمت بھی دیکھو. لٹانا میرے آقا کو اتنا پسند, میرے آقا کو لٹانا اتنا پسند تھا کہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھری مجلس سے صحابہ ٹھہرے کے ٹھہرے مجلس ہے, نماز کا وقت قریب آیا, شکرا مجلس بھر کے بیٹھے. حضور کریمہ سے نکلے اور مصلی پر آ کر بیٹھ رہے. اقامت ہونا گئی. ایک بدو گاؤں کا رہنے والا کہا ہے محمد میں آپ سے ایک چیز پہلے مانگ رہا ہوں, مجھے دے دیجئے, میں شدید ضرورت میں ہوں. جب آپ دیں گے تو میں آسانی کے ساتھ چلا جاؤں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت کو رکایا, مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے. اللہ اللہ, مصلی چھوڑ کر پیچھے آئے اور آ کر کہا بتا تجھے کیا چاہیے. مجھے یہ فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے. حضور نے کہا ہے ابو بکر, اے عمر, اس کے ساتھ جاؤ, میرے حصے میں جتنی چیزیں کی ساری اسے دے دو. جب وہ چاہے تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان شیخ الاسلام, فیضان شیخ الاسلام. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر و عمر آئے تو پھر نماز شروع کی گئی ہے. اللہ اللہ, ایسا لٹایا میرے آقا علیہ السلام. اسی لیے نے کہا ہمیں سارے عالموں کی رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں. یہ سارے عالموں کی رحمت ہے. جو لینا ہو اے دنیا والوں اسی مصطفیٰ کے در سے لو, ان کی رحمت کا سب کو پتہ ہے. میرے پیارے بھائی, اب یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان کریمی خود ہوئی زبان اقدس سے جو ہے آپ سماعت فرما لے. میرے پیارے بھائیوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات بخاری شریف کی حدیث ہے, جلد نمبر 1 نمبر 4 حدیث لکھی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں, لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے, سب سے زیادہ بانٹنے والے, سب سے زیادہ لٹانے تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردو بھیری من ریح المرسلہ. فرماتے ہیں حضور کی خیرات, حضور کا لٹانا, حضور کا بانٹنا, حضور کی سخاوت ایسے چلا کرتی تھی, ایسے چلا کرتی تھی جیسے طوفان کے وقت ہوا چلا کرتی ہے. بخاری کے الفاظ ہے ریح المرسلہ. طوفان کی ہوا کیسے چلتی ہے؟
ہے نا بھائی, ٹینا اڑے آتے ہیں, دیکھیے آپ, بلڈنگ گر گئی, کھمبا چڑھا, کیا, ارے ہوا خطرناک ہوائی, ایسا ہوائی تو کھمبے بھی ٹیڑھے ہو جاتے, ہوائی تو ٹین بھی اڑ جاتی, ہوائی تو فاختے, جھاڑ گر گئے, پوچھے کیا ہوا چلی زوردار, اچھا طوفانی ہوا تھی. ارے یہ ہوا چلتی ہے تو جس طرح دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا ہے, اسی طرح میرے مصطفیٰ کو اللہ نے جوادیت دی تھی. جب ان کی رحمت چلتی ہے تو گناہگاروں کے گناہ بھی گر جاتے ہیں, بدکاروں کی بدکاری بھی گر جاتی ہے, ذلیل و خوار لوگوں کی ذلت اور رسوائی بھی ختم ہو جاتی ہے. ان کی رحمت سارے گناہوں سے دھو کر ان کی امت کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. پیارے دوستو, میرے آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کے بارے میں لوگ پوچھے, ارے تا سر حضور 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 بولتے رہتے, کچھ تو ملا؟ چوپ, میلاد کا جلسہ کرا, کیا ہوا, ہو گیا جلسہ, ملا؟ ایسے سوال ہوتے ہم سے. تو ایک شاعر نے کیا ہی بڑا خوب جواب دیا ہے, سن لیجئے. پوچھتے کیا ہو کہ آقا ہمیں کیا دیتے ہیں, پوچھتے کیا ہو کہ آقا ہمیں کیا دیتے ہیں, کیا یہ کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں؟ نہیں, ہم بندوں کو خدا سے ملا ہی نہیں. اجی اگر خدا نہ خواستہ یہ نبی نہ ہوتے ہم بھی ڈن ٹن ٹن مان لیتے رہتے تھے. ادھر والے پورے ٹن ٹن, ادھر والے پورے یوں یوں کر لیتے رہتے. اجی یہ نبی کا صدقہ ہے, نہ ادھر والے ادھر کے نہ ادھر والے ادھر کے, سب کے سب خدا والے ہو رہے ہیں. ہم سے پوچھے یہ نبی آئے تو کیا ہوا, ارے یہ نبی ہی کی تو برکت ہے کہ ہم خدا والے ہو گئے, ہم سجدے والے ہو گئے, ہم رکوع والے ہو گئے, ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ والے ہو گئے. یہ نبی ہی کا تو صدقہ ہے. اگر یہ نبی نہ آتے آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تھا. اچھا, آپ بعض لوگوں کو پوچھو, آپ ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے آزو بازو سے آ کے, ان کا نے خدا کا تصور نہیں ہے. ہنومان جی کو خدا بولتے, رام جی کو خدا بولتے, سیتا کو خدا کی بیوی بولتے, کیا کی بول لیتے بیچارے. آپ ذرا سوچو, ان لوگوں کا نے خدا کا تصور ہے, خدا ہے نا وہ ان کا نے, رام کو بول رہے گے, کس کو بول رہے گے, خدا کا تصور تو ہے, کتاب کا تصور بھی ہے, وید ہے, رامائن ہے, بھگوت ہے, کیا کیا کی رامائن پورے ان کا نے ہے. کتاب کا تصور ان کا نے, نیکی کا تصور بھی ہے, برائی کا تصور بھی ہے, اچھائی کا تصور بھی ہے, بدی کا تصور بھی ہے. پھر بھی وہ لوگ تباہ ہو گئے. کیوں؟ ساری چیزیں ان کے پاس ہے, محمد الرسول اللہ ان کے پاس نہیں ہے. اجی اگر یہ ایک نبی آ جاتا تو یہ نبی کو وہ لوگ اگر لے لیتے تو یہ نبی ان کو بتاتا, دیکھو یہ سب بیکار باتیں ہیں, ان سب کو چھوڑو, وحدہ لا شریک کو پکڑو. ہم لوگ ابھی پہلے وہی تھے جی, ایسا بولتے, چلو مان لو, تھوڑی دیر کیا سننا بول رہے, تم لوگ ابھی پہلے یہی تھے, چلو مان لو. ارے بھائی اب آ جاؤ, ہم لوگ اچھے راستے پہ آ گئے, تم بھی آ جاؤ. نہیں تھے, چلو جان دو, تھوڑی دیر کے راستے تھے, اب آ جاؤ, ہم اچھے راستے پہ آئے نا. اللہ بول رہے پہلے تم لوگ بھی سڑا ہوا کھانا کھاتے تھے جی, ایسا اب آ جاؤ. رے بھائی ہم لوگ آپ بریانی کھا رہے نا. تو میرے پیارے بھائیوں, تو ان لوگوں کو کہنے کی سمجھانے کی ضرورت ہے, پہلے سڑا ہوا کھانا ہم لوگ کھاتے کیوں گے, اب تم کیوں کھا رہے ہیں؟ اب تو بریانی کا دور چل رہا ہے, بہترین ڈشوں کا دور چل رہا ہے, اس لیے وہ سڑے کھانوں کو چھوڑو اور یہ نعمتوں کو لوٹنے کی طرف آ جاؤ. تو یہ جو ہم نعمت لوٹ رہے ہیں یہ مصطفیٰ نہ جانے رحمت کی نالین پاک کا صدقہ ہے. یہ نبی نہیں آتے تو ہم کو کیسے پتا چلتا کہ خدا وہ ہے, رحیم وہ ہے, کریم وہ ہے. اب آئیے ایک پیاری بات میرے آقا علیہ السلام کی خود زبانی آپ کو سناتا ہوں. متفقن علیہ, بخاری و مسلم کی حدیث ہے, بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, انا قاسم واللہ یعطی, اللہ مجھ کو دیتا ہے اور میں سب کو تقسیم کرتا ہوں. ذرا زور سے بولو,
اللہ مجھ کو دیتا ہے. بازو والے کیا کرے اس کا ترجمہ, اللہ مجھے مال دیتا ہے, میں سب کو تقسیم کرتا ہوں. حد دیکھو اب شرارت کی انتہا ہوتی ہے, وہ انتہا کے باہر نکل گئے لوگ. حضور کیا بول رہے ہیں یہاں پہ, حدیث شریف کے الفاظ آپ کو سنا, انا میں, خاسم تقسیم کرنے والا ہوں, واللہ اور میرا رب, یعطی مجھ کو دیتا ہے. مال کا ذکر آیا کہیں آیا, پیسوں کا ذکر آیا, روپے کا ذکر آیا, زمین کا ذکر آیا, بلڈنگ کا ذکر آیا, کار کا ذکر. بازو والے بول رہے ہیں اللہ مجھے مال دیتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں, مطلب میں خالی مال ہی دیتا ہوں, باقی کا کچھ بھی نہیں دیتا ہوں, یہ مطلب ہے اس کا. سرکار کی شان میں کیسا بھی کرنا, عظمت گھٹانا, سرکار کی توہین کرنا, سرکار کے مرتبے کو گرانا, سرکار کی شان و رفعت کو کم کرنا, یہ ان کی زندگیوں کا مقصد بنا ہوا ہے. لیکن قربان جاؤ میرے پیارے دوستو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ مجھ کو دیتا ہے اور میں سب کو تقسیم کرتا ہوں. اب نقشبندی سے پوچھو اللہ مصطفیٰ کو کیا دیتا ہے, مصطفیٰ کیا تقسیم کرتے ہیں, تو حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ مجھ کو دیتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں. ہمارے گھر میں جو آل و اولاد ہو رہی ہے, دینے والا خدا ہے, بانٹنے والے مصطفیٰ ہے. ہمارے گھر میں جو کھانا ہے, دینے والا خدا, بانٹنے والے مصطفیٰ ہے. پہلے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے در پہ اترا تھا, وہاں سے سب کو تقسیم کیا جا رہا ہے, وہاں سے سب کو بانٹا جا رہا ہے. اے نوجوان